رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم. قد افلح المؤمنون، بے شک یقینی بات ہے کہ فلاح پا گئے وہ ایمان والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان خوش نصیب ایمان والوں کی چند صفات کو بیان فرمایا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس کا وارث بنائیں گے۔ اب پہلی صفت فرمایا کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ جیسا کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ نماز کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک خشوع اور ایک خضوع۔ خضوع کہتے ہیں ظاہری جسم کو اللہ کے سامنے جھکانا، اور آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ سنت کے مطابق تمام نماز کے ارکان کو ادا کرنا، یہ کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ اور دوسرا لفظ ہے خشوع۔ خشوع کہتے ہیں اپنے دل کو اللہ کے سامنے جھکانا، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو نماز کے لیے، تو دل میں یہ احساس ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت ایسے کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ تصور قائم کرنا ممکن نہ ہو تو آپ نے فرمایا کم از کم یہ تصور کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ خشوع کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اب نماز میں یہ خشوع اللہ کی طرف مکمل توجہ کیسے حاصل ہوگی؟ تو میرے عزیزوں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند تمہیدی مقدمات رکھے ہیں۔ جیسے سیڑھیاں ہوتی ہیں نا منزل تک پہنچنے کے لیے، تو اصل چیز تو نماز ہے۔ نماز سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند مقدمات رکھے ہیں، اگر ہم ان کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ خشوع نماز میں حاصل ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ پاک نے رکھی ہے وہ ہے طہارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی کنجی اور چابی وہ طہارت ہے۔ اور فرمایا کہ لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، طہارت کے بغیر کوئی بھی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جاتی۔ اور اس طہارت کا آغاز ہوتا ہے استنجے سے، کہ جب انسان استنجا کرے تو اس بات کا اچھی طرح اطمینان کر لے کہ مزید پیشاب کے قطرے نہیں آ رہے۔ یہ بہت نازک معاملہ ہے، بعض لوگ تو اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، اور بعض لوگ ان قطروں کے معاملے میں اتنے شکی ہو جاتے ہیں کہ نماز میں چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت زیادہ شک میں تو نہیں پڑنا چاہیے، البتہ احتیاط کرنی چاہیے جہاں تک ممکن ہو سکے۔ اگر بغیر احتیاط کے استنجا کر لیا اور اس پیشاب کے قطرے کپڑوں کو لگے، کپڑے ناپاک، جسم پر لگے، جسم ناپاک، تو اب بے شک وضو کر نماز پڑھ لے، کبھی بھی اللہ کی طرف توجہ نصیب نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے استنجا اچھی طرح کریں، اور اس کے بعد دوسرا کام جو کرنا ہے وہ ہے وضو اچھے انداز میں ہونا چاہیے۔ وضو اگر دیکھا جائے نا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب ایمان والا وضو میں چہرہ دھوتا ہے تو چہرے سے کیے ہوئے تمام کے تمام صغیرہ گناہ بہہ جاتے ہیں پانی کے ساتھ۔ جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں سے کیے ہوئے تمام صغیرہ گناہ بہہ جاتے ہیں۔ جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے کیے ہوئے صغیرہ گناہ بہہ جاتے ہیں۔ اور عمومی طور پر دیکھا جائے نا، یہ چند چیزیں ہیں، چہرہ ہے، ہاتھ پاؤں ہیں، جن سے انسان
گناہ کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آنے سے پہلے ہی کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے۔ اور اگر وضو سنت کے مطابق کر لیا جائے تو پھر تو نور علی نور، اس کی کیا فضیلت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وضو کی حالت میں رہے گا، چاہے کوئی نیک کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، نیکیاں لکھنے والا فرشتہ مسلسل اس کی نیکیاں لکھتا رہے گا، اس کے نام اعمال، جب تک وضو اس کا ٹوٹتا نہیں۔ بے شک 1 گھنٹے بعد ٹوٹے، 2 گھنٹے بعد ٹوٹے، فرشتہ مسلسل اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتا رہے گا۔ اور دوسرا فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سنت کے مطابق وضو ہوگا تو دھوئے گا وہ 4 چیزیں، 3 چیزیں دھو لی، چہرہ، ہاتھ اور پاؤں اور سر کا مسح کر لیا، لیکن اللہ کے نام کی برکت سے اور سنت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے جسم کو پاک کر دیں گے۔ اب سنت کے مطابق وضو کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب کوشش ہو قبلے کی طرف منہ ہو، وضو کے وقت جب بیٹھیں تو قبلے کی طرف منہ ہو، اور اللہ کا نام لے کر وضو شروع کیا جائے۔ اب اللہ کا نام کیسے لینا ہے؟ 4 احادیث آتی ہیں اس بارے میں۔ آپ نے فرمایا وضو کرنے لگو تو پڑھو بسم اللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے پڑھا کرو بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، اور ایک روایت میں آتا ہے بسم اللہ والحمد للہ۔ یہ 4 قسم کے الفاظ آتے ہیں، اگر چاروں یاد ہوں تو بہت اچھی بات ہے، وگرنہ کم از کم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو شروع کرنا چاہیے۔ وضو کریں، وضو میں مسواک کا اہتمام ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران دعائیں کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ ایک تو یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے وضو کے دوران۔ اور دوسری دعا اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ۔ اور پھر ایک دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعائیں کثرت کے ساتھ وضو کے دوران پڑھی جائیں، اور پھر جب وضو کر چکے تو پھر دوسرا کلمہ پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ سنت کے مطابق وضو کریں گے۔ کچھ فضیلت وہ جو عرض کی، اور ایک فضیلت یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو وضو سنت کے مطابق کرے اور اس کے بعد یہ دوسرا کلمہ پڑھ لے تو قیامت والے دن جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور اللہ فرمائے گا میرے بندے جس دروازے سے گزر کر داخل ہونا چاہتا ہے تو داخل ہو جائے۔ تو دوسری چیز بہرحال وضو سنت کے مطابق کیا جائے۔ اور تیسری چیز جو اللہ پاک نے نماز سے پہلے رکھی ہے وہ ہے تحیۃ الوضو۔ وضو کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، اس کے لیے 2 رکعت نفل پڑھنا، یہ کوئی فرض واجب سنت نہیں ہے، نفل ہے اور بہت افضل عبادت ہے۔ جیسا کہ آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تو سب نے سنی ہوگی نا، آپ نے فرمایا کہ معراج کی شب بلال میں نے تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے، تو کون سا عمل کرتا ہے؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت اور کوئی خاص عمل تو ذہن میں نہیں ہے، البتہ ایک بات ہے، جب سے ایمان لایا ہوں، اسلام قبول کیا ہے، اس وقت جب بھی وضو کیا اس سے 2 رکعت نفل ضرور پڑھے ہیں، 2 رکعت نماز ضرور ادا کی ہے۔ تو تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد ہو جائے 2 رکعت نفل۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز سے پہلے کچھ سنتیں رکھی ہیں۔ فجر سے پہلے 2 سنتیں موقدہ، ظہر سے پہلے 4 سنتیں موقدہ، عصر اور عشاء سے پہلے 4 سنتیں غیر موقدہ، ان کا تھوڑا سا اہتمام ہو جائے۔ پھر جو نماز کا وقت ملتا ہے نا، اذان اور نماز کے دوران 20 منٹ کا جو وقفہ ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان یہ سارے مقدمات اچھے طریقے سے ادا کر لے۔ ابھی 4 کام ہو گئے، اس کے بعد جب یہ کھڑا ہوگا نا کہے گا اللہ اکبر، تو پھر 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا نماز میں دھیان رکھنا ہے۔ پہلے نمبر پر تو جو الفاظ ادا کر رہا ہے ان کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ میں نے پڑھا نا الحمدللہ رب العالمین، تو میرے ذہن میں بھی ہونا چاہیے کہ میں نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے جیسے بٹن دباتے ہیں نا تو
مشین چل پڑتی ہے، ایسے ہی کہا اللہ اکبر، نماز کی عادت ہے تو فوراً کیا ہوتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، زبان چل رہی ہے اور دماغ کی توجہ الفاظ کی طرف نہیں ہوتی. اس لیے بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دوسری رکعت میں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ پہلی رکعت میں میں نے سورت کون سی پڑھی تھی. تو نماز میں کیا ہونا چاہیے؟ پہلے نمبر پر تو نماز الفاظ کی طرف توجہ ہو، اور دوسرے نمبر پر میرے عزیزوں جو الفاظ انسان زبان سے ادا کرے ان کے معانی کی طرف توجہ ہونی چاہیے. نماز اور جو صورتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، اس کا ترجمہ تمام ایمان والوں کو آنا چاہیے. کہ جب ہم پڑھیں الحمدللہ رب العالمین تو ذہن میں ترجمہ ہو کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے. جو الفاظ زبان سے ادا ہوں اس کے معنی کی طرف انسان کی توجہ ہونی چاہیے. دو کام یہ ہوں گے. اور تیسرے نمبر پر نماز کے دوران آنکھوں کو ادھر ادھر بھٹکنے سے انسان بچائے. جیسے کل عرض کیا تھا نا، جب قیام کی حالت میں ہو تو نظر سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، جب رکوع کی حالت ہے تو نظر پاؤں کی طرف ہونی چاہیے، اور جب اتحیات میں بیٹھے ہیں تو نظر اپنی جھولی میں اپنی گود میں ہونی چاہیے. نظروں کی حفاظت کرے. یہ چار کام نماز سے پہلے اور یہ 3 کام نماز کے اندر اگر توجہ سے کرے گا تو انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ خشوع والی صفت عنایت فرما دے. اور یہ سب کرنے کے بعد اب یہ نہیں ہوگا کہ ایک آدھ دن میں ہی کیا ہو جائے ہماری نماز بالکل صحیح ہو جائے، کچھ وقت لگے گا. یہ تمام کام کیے اس کے باوجود بھی اگر خیالات آتے ہیں، ذہن ادھر ادھر جاتا ہے تو پھر پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پکڑ نہیں فرمائیں گے. اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ نماز کے بعد 2 کام کرنے چاہیے. نماز پڑھ لیں، سلام پھیرا، 2 کام کرنے چاہیے. ایک تو کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تو نے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اور دوسرے نمبر پر فرمائے استغفر اللہ پڑھے کہ یا اللہ تو نے توفیق تو دے دی لیکن جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی یا اللہ میں ویسی نماز نہیں پڑھ سکا تو تجھ سے میں معافی مانگتا ہوں. فرمایا یہ 2 کام کر لے، اللہ یہ نماز قبول کرے گا اور اگلی نماز کی انشاءاللہ اس کو توفیق عطا فرمائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوتے تھے تو 3 مرتبہ پڑھتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اسی وجہ سے کہ یا اللہ نماز جیسی تیری شان ہے، تیری شان کے مطابق نماز ادا نہیں کر سکا، یا اللہ میں تجھ سے معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں. تو بہرحال یہ چند کام ہیں، 4 کام نماز سے پہلے کے اور 3 کام نماز کے دوران کے. یہ ان کا اہتمام انسان کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خشوع والی صفت عنایت فرما دیتے ہیں. اور جب نماز خشوع والے ہو جائے تو پھر اس کی برکت پتہ ہے کیا ہے کہ انسان 2 رکعت ایسی توجہ سے پڑھے کہ اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو. تو بے شک نفل نماز ہو، اللہ اس 2 رکعت کے بدلے میں اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہتمام کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.